امن کے دائی، یہ دین کے سپاہی، یہ امن کے ضامن، یہ امن کے راہی، یہ دین کے دائی۔ مزید بیان سننے کے لیے سبسکرائب کریں راہ ہدایت بیان۔ کو مضبوط کرنے کے لیے سب سہروزہ اپنے مسئلات میں تو خود فکر میں آ جائے، اپنے کو بھی فکر مند کر دیں۔ یہ پورا فتح مکہ کا واقعہ ام سلمہ رضی اللہ عنہ کے حصے میں، پورا فتح مکہ ام سلمہ رضی اللہ عنہ کے حصے میں، کہ صحابہ احرام نہیں اتار رہے، گئے رائے لیے۔ ہم نے تو اب تک اپنے گھر والوں کو رائے مشورہ دینے والا ہی نہیں بنایا، اسی لیے گھروں کی 5 اعمال کی تعلیم ہے کہ ہمارا عملہ 5 اعمال کی تعلیم کر رہا ہے یا نہیں۔ اگر 5 اعمال کی تعلیم کریں گا، گھر میں خروج خود بخود زندہ ہو جائے گا، گھر میں گشت کے تقاضوں سے کوئی روکے گا نہیں، چلے میں جائیں گے کوئی روکے گا نہیں، سہروزہ لگائیں گے کوئی روکے گا نہیں، بلکہ گھر کی مستورات جب دین کی سوجھ بوجھ آ جائیں گی وہ اللہ کے راستے میں تیار کریں گی، تیار نہیں ہوں گے شرم دلائیں گی۔ دیکھ رہو عمرو ابن جموح رضی اللہ عنہ گھر میں بیٹھے ہیں، مستورات کا ایمان بنائے، مستورات پہ محنت ہوئی ہے، پھر گھر کے مردوں کو آر دلا کے اللہ کے راستے میں نکالی ہے۔ اسی لیے 5 اعمال کی تعلیم مضبوط ہو ہر گھر میں، گشت بھی ہو ماشاءاللہ، 3 جماعتیں 4 جماعتیں پوری قابو میں آ جائے، اب اس کی محنت کرو، آئندہ مشورے میں اب اس کی کارگزاری سنانا۔ اللہ کا شکر ہے ماشاءاللہ، ایک جماعت ہمارے 5 جماعت بنی تھی، اس میں سے ایک جماعت متحرک ہے، باقی غیر متحرک ہے۔ اب ہم نے غیر متحرک کو متحرک کر لیا، پھر ہر ایک کی ترتیب بنے۔ پہلے گشت کی ترتیب 5 سے ایک ذمہ دار، 4 ذمہ داروں کو لے کر بیٹھے، اپنا گشت ہے، بتاؤ جلدی سے ترتیب اس میں کیسے ترتیب بنے گی؟ کیسی والی؟ جماعت نمبر 2 کے پورے ساتھی آئیں گے، جماعت نمبر 3 کے پورے ساتھی آئیں گے، جماعت نمبر 4 کے پورے ساتھی کیسے آئیں گے، جماعت نمبر 5 کے پورے ساتھی کیسے آئیں گے، پوری فکر اس کی ہو۔ جب تک فکر نہیں ہوگی اس وقت تک قابو میں نہیں آئے گا عملہ، تو فکر بھی کی جائے۔ مسجد کی آبادی کا عمل ہوتا آپ کے وہاں، تاکہ قرآن کے ذریعے امت کی نماز صحیح ہو، مسائل کے ذریعے بھی امت کی نماز صحیح ہو۔ قرآن کے ذریعے امت نماز قرآن صحیح پڑھیں گی تو نماز صحیح ہوگی۔ ہمارا کام کرنے والا مجمع خود قرآن سیکھے، کہ ماشاءاللہ ہماری مسجد وار جماعت میں عالم صاحب ان سے رابطہ قائم کرو، روزانہ 1 حروف 2 حروف 3 حروف، 1 لائن 2 لائن 3 لائن، ایک وقت آئے گا ماحول بنے گا، اللہ تعالیٰ بے طلبوں میں طلب پیدا کریں گا، کام کرنے والوں کی سیکھنے کی بنیاد پر، کہ خود لے کر بیٹھے میرا قرآن صحیح نہیں۔ حضرت جی دامت برکاتہم فرمانے لگے، جو امت قرآن سے متعلق نہیں ہے وہ اپنے مجمع کو قرآن سے کیسے متعلق کرے گی؟ یہ قرآن کے سیکھنے کا اہتمام ہو، اور مسجد میں حلقہ لگے، جمعہ میں اعلان کرو اس کا۔ آپ کو پتہ ہے ہماری مسجد وار جماعت میں ایک عالم صاحب بیٹھے ہیں، روزانہ عشاء کے بعد مسائل کا حلقہ لگے گا، تمام ساتھی مسائل پوچھنے آئے، اور جس کی خوشامد کر کر لائے نا، جیسے لا لیے گشتے میں، لا لیے مسجد کی آبادی کی محنت میں، اس سے ڈائریکٹ تعلیم میں مت بیٹھاؤ، تعلیم میں مت بیٹھاؤ۔ استقبال والا ساتھی بالکل چوکنا رہے اور نگرانی کرے کہ وہ آیا ہے، اس سے پوچھے بھائی آپ نے نماز پڑھی؟ نماز نہیں پڑھی تو وضو خانہ بتائے، اس کو وضو کروائے، نماز پڑھائے، نماز سے فارغ ہونے کے بعد ہی تعلیم میں جوڑے۔ جب وہ تعلیم میں آ جائے، تعلیم سے فارغ ہو، اس کو فوراً ایک عالم صاحب ہمارے یہاں لے کے بیٹھ جاؤ، ابتدائی سے شروع کرو، بتاؤ وضو کے فرائض کیا ہے، غسل کے فرائض کیا ہے، اور محتاج بن کر بتانا بھی ہے، محتاج بن کر سیکھنا بھی ہے۔ میں وضو کے فرائض، غسل کے فرائض میں اس لیے آپ سے پوچھ رہا ہوں کہ آپ سے کچھ سیکھ جاؤں، وہ اللہ کا بندہ خود شرمندہ ہو جائے گا کہ مجھے کچھ نہیں آتا، کیا سکھاؤں۔ اب ان کو بتا دے وہ وضو کا فرض یہ ہے، غسل کا فرض یہ، پھر دھیرے 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 مسائل ہوتے ہوتے ان کے ذہنوں میں سوالات خود بخود پیدا ہوگے، علم خود طلب پیدا کریں گا، اندر علم خود طلب پیدا کرے گا، علم سے خود طلب پیدا ہوگی اندر، فکر کرے گا۔ دوسرا گشت آپ کا کہاں ہوتا؟ جا رہے ہو پابندی سے سب؟
کا اس سے بہتر کوئی ذریعہ نہیں. کیا کرو دوسرے گشت میں چلے جاؤ, کچھ وقت آ جائے, ساتھی مانوس ہو جائے, ساتھیوں کو قریب کرنے کے لیے دوسرے گشت میں جو مسجد وار جماعت جا رہی ہے کھانا بنا کر لے کر جائے. کہ جتنے ساتھی گشت کریں گے مقامی ساتھی ان کو بٹھائیں گے, چائے کا انتظام کر لیں, کچھ فروٹ لے کر آئے, فروٹ کا انتظام کر لیں, کہ کھلا پلا کے تبلیغ کرو. تبلیغ کیسی کرو؟ کھلا پلا کے, کچھ لگ جائے اپنا جان مال, پھر دیکھو کیسا رنگ آئے گا, قریب ہوں گا عملہ. دوسرے گشت میں کھانا بنا لو, جتنے گشت میں ہے سب کی دعوت, ہفتے میں 3 مرتبہ, ہفتے میں نہیں مہینے میں 1 مرتبہ کر لینا. کتنا 10 ساتھیوں کے کھانے میں کتنا لگ رہا ہے. پھر دیکھو کیسے آئیں گے قریب. جال پھینکو مچھلی خود آتی, گھاٹ ڈالو نا مچھلی خود آتی. اور عمر صاحب پالن پوری رحمۃ اللہ کہتے تھے سکی تبلیغ تو ہماری حلق کے نیچے سے نہیں اترتی. کھلا پلا کے کام کرو. دوسرے گشت میں کھانا لے کر چلے جاؤ, کھلا دو وہاں کے مقامیوں کو. ہمارا تھوڑا کھائے گے, اللہ کا احسان ہے جنہوں نے تبلیغ کا کھانا اس نیت سے کھایا کہ ہم کھانے جا رہے ہیں, اللہ نے ان کو بھی ہدایت سے خالی نہیں چھوڑا. تو فیل ابن عمر دوسی کس نیت سے گئے تھے؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بات نہیں سنیں گے, لیکن ماحول نے مجبور کیا. تبلیغ کا ایک لقمہ بھی اگر پیٹ میں اتر گیا تو انشاءاللہ اللہ اس کو ہدایت سے خالی نہیں چھوڑے گا. اسی لیے فکر کرے ساتھی. اور مسجد کی آبادی کی عمل کے اعتبار سے تو ہلکے تو آپ کے یہاں لگنا چاہیے. علم کا حلقہ ہے, قرآن کا حلقہ ہے. پھر سیر ہوتا ہے جماعت کہ 40 سال قیام میں رہتے, پورا سینٹر کھول ہو جاتا, چلی جاتی, سب نکال دیں. اچھا موقع ہے, امت خالی ہے, کرنے والے کام امت کے ذمے نہیں ڈالوں گی. حضرت فرمایا کرتے تھے نہ کرنے والے کاموں میں لگ جائیں, اس لیے کرنے والے کام میں مصروف رکھوں امت. کہ بھائی دیکھو 3 دن آپ کو بھی جانا ہے, آپ کو بھی جانا ہے, آپ کو بھی جانا ہے. عمومی تشکیل ہو, سب سے کوئی مشکل نہیں ہے انشاءاللہ. 2 جماعت بننا, 3 جماعت بننا, لے جانے والے تیار ہو جائے, جماعت خود بخود بن جائے. پھر بن جائیں گی جماعت. پھر دیکھو وقت لگا کے آئیں گے. 3 دن تبلیغ کا 72 گھنٹہ, یہ تبلیغ کا نہیں ہے بلکہ سیرت سے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 دن تک صحابہ کو مسجد کے ماحول میں رکھا, جس سے سخت دے سکتے قبیلوں نے اسلام لے کر آئے. 72 گھنٹے بہت مضبوط عمل ہے, یہ کوئی ہلکا عمل نہیں ہے. اسی لیے اور منصورات کی جماعت کے ٹھہرنے کے مکانات ہے, ہو سکتا. اور دوسری اور اپنی منصورات کو جائے ان کے بعد بھیجیں. پھر وہ دیکھو خود جذبہ پیدا کرے گی, وہ آگے خود ہم کو سکھائیں گی کہ نہیں بولے اب تم کو ہی چلنا ہے. بہت دن ہو گیا, بولے بہت زیادہ تبلیغ میں لگ گیا, ابھی تک مجھے نماز نہیں سکھائے. بولے وہ بہنیں آئی مجھ سے پوچھی تو بولے مجھے کچھ بھی یاد نہیں تھا. بھیجو. جماعت آئی ہے, ہمارا کام کرنے والا مجمع ہمارے مستورات کو ان کی نصرت کے لیے بھیجے. پھر دیکھو وہ سمجھ کر آئیں گی اور ہم کو سمجھائیں گی دین. اسی لیے 3 خلفاء کا اسلام مستورات کے حصے میں ہے. بڑے فکر کرے ساری مستورات کی جماعت کا قیام ہو, اور جہاں مستورات کی جماعت قیام کرے وہاں کی مسجد وار جماعت خود اپنی مستورات کو وہاں لے جانے کی فکر کرے. پھر وہاں سے بیچارے کیونکہ ان کو پوری ہدایت دے کے بھیجی جاتی ہے, پھر وہ لوگ بیٹھ کے ہر اعتبار سے ذہن بناتے. ساتھی فکر کر لیں جہاں اجتماعی تعلیمات نہیں ہے, اور سب سے پہلے اجتماعی تعلیمات کیسے ہوگی؟ قوائف میں آیا سب کا 3 دن لگاؤ. مستورات کا خاص طور سے 3 دن لگاؤ. 3 دن لگا کے 50 سالہ زندگی پر 3 دن بھاری. وہ حساب سے ہمارا ایک ساتھی کہنے لگا 5 سال ہو گئے, بولے 3 دن لگا. 5 سال میں بولے میری تو تہجد قضا ہوئی ہے, وہ اللہ کی بندی نے آج تک تہجد نہیں چھوڑی. تو مقام پہ پہنچ جائیں گے محنت کرتے کرتے. اسی لیے وہ فکر کرے کہ لے کر جائے انشاءاللہ مستورات کی جماعتیں ٹھہرائے, اور وہاں اپنی مستورات کو نصرت کے لیے بھیجے. پورا اجتماعی ماحول بن جائے گا. ٹھیک ہے, آجا دوسری مسئلہ. وجہ سے گشت بھی نامہ ہو رہا ہے تو اس گشت کی بھی ترتیب بناؤ. فلاں جگہ آپ ڈیوٹی کر دیں, چائے پینے کے لیے چھٹی ہے, پوری کھانے کے لیے
حضرت مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے جتنا تھوکنے اور پھونکنے کے لیے تم وقت دیتے ہو اتنا وقت بھی اللہ کے دین کے لیے دو گے، اللہ سارے عالم میں دین زندہ کر دیں گے. اتنا وقت بھی قیمتی ہے. ماشاء اللہ ہمارے ساتھیوں کا گشت ناگا ہو رہا ہے، کیوں؟ تو ڈیوٹی پہ ہے. اب ان سے کہو آپ ڈیوٹی پر ہو، ماشاء اللہ سب کرتے ہو، کرنا بھی چاہیے. کھانا پینا تھوکنا پھونکنا منع نہیں ہے، منع نہیں ہے، اس کے لیے وقت ہے. اب وہاں کا جس مسجد میں آپ عصر کی نماز پڑھ رہے ہو دیکھو وہاں گشت ہو رہا ہے، شریک ہو جاؤ، آپ کا دوسرا گشت ہو جائے گا. آپ کی تعلیم ڈیوٹی کی وجہ سے آپ کی مسجد کی قضا ہو رہی ہے، اس کی قضا ادا کرنے کے لیے جہاں آپ عصر کی نماز پڑھو وہ تعلیم میں شریک ہو جاؤ، ہو جائے گا. کیوں؟ ارے ترتیب بنا لو. اللہ دیکھ تھوڑی دیر لگیں گی، تو میرے کارخانے کی نگرانی کرنا، میرے علوم کی نگرانی کرنا، اللہ سب چلائیں گے. بزرگوں دوستو اسباب کو اللہ کے حکم پر لانا سیکھو. اللہ جس کے ذمے اسباب ہے ان کو تمہارے حوالے کر دے گا. ساری امت پہ محنت ہے. میں جہاں ڈیوٹی کر رہا ہوں وہاں یہ نہیں ہو میرے ہوتے ہوئے تمام ڈیوٹی والے نماز چھوڑ دے، ادائی کی شان کے خلاف. محنت کرو، نماز کی ترتیب بناؤ. کوئی عذر نہیں ہے، کوئی عذر نہیں ہے. خانہ کعبہ کا طواف نماز کے وقت رک سکتا ہے تو ہمارا کام کیوں نہیں رک سکتا؟ خانہ کعبہ کا طواف نماز کے وقت رک سکتا ہے، کام کیوں نہیں؟ کہو بھائی 1:05 کی ہے آپ چلے جاؤ، یہاں 1:15 کی ہے یہاں آپ چلے جاؤ، یہاں 20 کی ہے یہاں آپ چلے جاؤ، یہاں 1:30 کی ہے یہاں آپ چلے جاؤ. ترتیب بناؤ اور سب کی نماز ادا ہو. اجتماعی طور پہ نماز بھی ادا ہوگی. پھر چھٹی لگ جائے، بھوکے کے تو کھانے کی تلاش ہے، دائی کو تو مدعو کی تلاش ہے. بھوکے کو کھانا مل جائے، دائی کو ساتھی مل جائے. اب کہو میں 3 دن جا رہا ہوں چھٹی میں، آپ لوگ کو بھی چلنا ہے، تشکیل کارخانے والوں کی بھی تشکیل کرو. سیٹ ہے اس کی بھی تشکیل کرو. لگائے آپ کا سہ روزہ، لگائے 3 دن نہیں، چلو انشاءاللہ ایسے کرتے کرتے انشاءاللہ پوری ترتیب بن جائے گی، پورا مجمع محنت پہ آ جائے گا. دوسرا 3 جگہ بات آنی چاہیے. مشورے میں لے کر آؤ، ہمارے ہفتہ واری مشورے میں ہمارا مانا جوڑ فلاں تاریخ کو تیار ہے، یہ عزم کیا تھا اس کو پورا کریں. گشت میں لے کر آؤ، پہلے گشت میں لے کے آؤ. یہ نہیں کہ تشکیل ہوئی بات ختم، کام کا مزاج نہیں. تشکیل ہوئی بات ختم نہیں، تشکیل ہونے کے بعد ہلکے لگاؤ. آپ نے 3 دن کا بولا ہے اصولی جمع کراؤ. آپ نے چلے کا بولا ہے مہینہ طے کرو. آپ نے 4 ماہ کا بولا ہے مہینہ طے کرو. بن گئی ترتیب. اب دیکھو بھائی کچھ تقاضے ہیں، ماشاء اللہ ہمارا مانا جوڑ ہے، فلاں تاریخ کو یاد دلاؤ گشت میں. دوسرے گشت میں جاؤ وہاں یاد دلاؤ. جمعہ کے دن ہفتے واری اجتماع ہے، سب گزاری ہے، اس میں یاد دلاؤ. تو انشاءاللہ بتاؤ 1 مہینے میں 4 سے 5 کتنا گشت آتا ہے؟ 1 مہینے میں 4 گشت آتا ہے. دوسرے گشت کتنے آتے ہیں؟ 4. کتنی مرتبہ آٹھ بیان. کسی کا آنا ہو یا نہ ہو، حضرت فرمایا کرتے تھے اللہ کسی کو ہدایت دے یا نہ دے لیکن دائی کو اللہ ہدایت دیں گے اس کی دعوت کی بنا. کوئی آئے یا نہ آئے، میں نے 8 جگہ دعوت دیا ہوں، مشورے میں دعوت دیا ہوں، میرا آنا آسان ہو جائے گا. دعوت تو حضرت فرماتے تھے اپنی ذات کے لیے. میں دعوت دے رہا ہوں مانا جوڑ کے اس لیے کہ میرا مانا جوڑ میں پہنچنا آسان ہو جائے. ٹھیک والے کے اور تبلیغ کے طلبہ، سب مراٹھ والے کے اور تبلیغ کے طلبہ ان کو بیٹھاؤ. ہم نے پوچھا بھی ایک مدرسہ ماشاءاللہ ہمارے میں ملا ہے، گئے وہاں. اب ساتھی بدھ کے دن دوسرا گشت ہے، کبھی چائے بنا کے لے کے جاتے ہیں، ان کو چائے پلا دیتے ہیں، کبھی کھانا کر لیا. ابھی اتنے خوش ہیں ماشاءاللہ، کہنے لگے امتحان مکمل ہوں گے اور ہم لوگ جماعتیں 24 گھنٹے کی دیں گے. اکثر طلبہ کو پوچھا کہاں کیوں کہاں کیوں، اکثر طلبہ کا کہنا تھا ہم مراٹھواڑے کے. اکثر طلبہ ان میں ایسے لکھے جن کا وقت لگتا ہے. ہم استعمال کریں عصر کے بعد. جو بڑی کلاس کے طلبہ داڑھی والے ان کو تھوڑا روک لے، بولے مولوی صاحب حافظ صاحب ان کو کہہ کے روکے، ان کو ہمارے مشورے میں شریک کریں.
انشاءاللہ ہمارے مشورے میں شریک ہوتے ہوتے وہ بات کرنے لگ جائیں گے، وہ گشت کرنے لگ جائیں گے، وہ محنت میں رہنے لگ جائیں گے. اور جب طلباء محنت پر آئیں گے، سب سے زیادہ اللہ تعالیٰ اہل عرب کو اٹھائیں گے کام پر علماء کی وجہ سے. اسی لیے اللہ جزائے خیر دے حضرت جی دوسرے سال کی جماعتیں بھی روانہ کر دی کہ عرب اٹھیں گے علماء سے. ابھی حضرت فرمانے لگے کہ علماء ہماری کام کی آنکھیں ہیں. آنکھوں کے ذریعے کیا کرتے دیکھتے نا، اور آنکھیں نہ رہے تو ماشاءاللہ تم کو تو بہت اچھا موقع ہے طلبہ میں چلنے پھرنے کا. مولوی ثاقب صاحب حلقہ نمبر 11 چوک اور چوراہے پہ نوجوان رہتے نہیں، کہیں ٹیوں میں بیٹھے رہتے نوجوان جاتے جاتے، جیسے یہاں 4 لے کے بیٹھے، یہاں 4 لے کے بیٹھے رہتے نا. آپ نے کبھی ان کو دعوت دیا؟ لے کے گئے مسجد میں، چھوڑنا نہیں. اس سے اتنا بڑا نقصان ہوتا ہے. ہمارے بات سبھی کہتے تھے بھائی اپنی آگے کی ملاقاتیں جانے دو، آگے چلو بات کرو. ایک نوجوان مجھے ملا، کہنے لگا ہم لوگ ایمان والے نہیں ہیں، آپ لوگ ہم کو چھوڑ کے گزر جاتے. ہم جا رہے ہیں، جو بھی راستے میں ملے خوشامد کر کے ان کی مسجدوں میں روانہ کرو. خاص طور سے نوجوان بیٹھے رہتے ٹھیے پر، چوک پر، چوراہے پر، چلتے چلتے ان کو مسجد میں لے ہے نا. کب کریں گے؟ پانی لا کر کیا. مفتی صاحب نے ان سے سوال کیا بتاؤ خدا کتنے؟ کیا سوال کیا؟ وہ بچہ کہنے لگا 2 خدا. اس دن اس کے باپ کی آنکھ کھلی کہ میرے بیٹے پر عیسائی نے محنت کر لی. آج سلگی میں مکتب مضبوط ہے آپ کے آگا. جب ہم محنت کریں گے. عاطف کا اعلان اللہ جزائے خیر دے حضرت کو نظام الدین سے ہوا. حضرت نے پوچھا کہ مکتب چلانا ہے، کیا کریں گے، اس کا خرچ. ایک ساتھی کھڑا ہوا کہنے لگا حضرت 500 مکاتب ہے، 500 مکتب کا خرچ میں دوں گا. یہ مکتب جتنے مضبوط ہوں گے پھر یہ چھوٹے چھوٹے بچے ہمارے معاون بنیں گے، ہمارے مددگار بنیں گے، کام میں معاون بنیں گے. پھر یہی جا کر آگے کام کو لے کے کھڑے رہیں گے. اس لیے مکتب کا بھی حال احوال کسی دن ان کے حافظ صاحب کے پاس جا کے ان کا بھی حال احوال. اور کبھی اللہ نے استعداد دی، اتنی طاقت ہے ہماری مسجد وار جماعت میں، کسی وقت مکتب کے ایک چھوٹا سی مکتب ہمارے علاقے میں چل رہا ہے، اس کے اور ان کے حافظ صاحب کی دعوت کر دو. دیکھو سب ہمارے انہوں نے نام لکھایا. جب تک وہ نہیں آ جائیں گے تم بھی مت آنا. پھر انشاءاللہ دیکھو کیسے نہیں آتے وہ لوگ. ہمارے یہاں معراج خاتون نے ایک دم کنارے علاقے میں 2.5 دن والی مسجد بولتے اس کو، 2.5 دن میں بنی ہے پوری مسجد. تو وہاں ماشاءاللہ ایک دم گنجان علاقہ ہے. محنت کی، ایک جماعت بن گئی سیر روزہ کی. ساتھیوں نے جا کے محنت کی، ایک کی خوشامد کی، سیر روزہ کی جماعت بن گیا. وہی لوگ آ کے کام سنبھال. چلو اسلام کی تو یاد رکھنا وہاں سے موت تک یا قیامت تک کے لیے دعوت کا دروازہ کھلا ہو جائے گا. اور خدا نخواستہ ہم نے احوال نہیں لیے تو یہی بولیں گے. بعض علاقوں میں احوال لیے گئے، ہمارے ساتھی ماشاء اللہ احوال لیتے اور بہت مضبوطی سے لیتے. احوال لیے تو ایک ساتھی کے گھر والے کہنے لگے اچھا تھا بولے تم جماعت میں، اچھا تھا بولے جماعت میں تھے. جماعت میں تھے نا بولے وہ چیز کھانے ملتی تھی، بولے آپ کی موجودگی میں بھی ہم نے نہیں کھایا. بولے جایا کرو آپ. تشکیل ہو گئی. تو یہ جہاں کی بھی جماعت جائے وہاں کی مسجدوار جماعت ایک دم فکر مند ہو جائے. 20 30 40 روپئے سے کیا ہوتا ہے، 40 روپئے ساتھی بچے. صحابہ والے علم کی دعوت دے رہے
اور صحابہ والی تشکیل کی دعوت دے رہے، ہمارے تمہارے مزاج کی تشکیل نہیں، کس کی؟ وہ تشکیل کر رہے جو تشکیل اللہ کے نبی نے صحابہ کی تھی، کہ ہر چیز میں صحابہ، ہر چیز میں اللہ کے نبی، اور ہر چیز میں اللہ. تو انشاءاللہ اس سے نا اثر پڑے گا، سامنے والوں کا دل بھی متوجہ ہوگا. یہاں تک کہ ہمارے اجتماعات میں برادران وطن آتے ہیں، کہتے بولے یار صرف یہ